میں پہلے سمجھتا تھا کہ خوف بس ایک آواز ہے جو اندھیرے میں دماغ خود بنا لیتا ہے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو وہم پیدا ہو جاتا ہے. یہ سب سوچ میں نے تب تک رکھی جب تک میں جنگل میں لکڑی کا کام شروع نہیں کیا تھا. پیسیفک نارتھ ویسٹ فارسٹ کے گہرے حصوں میں بوڑھے لکڑہارے نے ایک چیز کے بارے میں بات کی تھی: ہائیڈ بیہائنڈ. وہ کہتے تھے یہ کبھی سامنے نہیں آتا. جب بھی آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چھپ جاتا ہے. میں ہنسا تھا ان کی باتوں پر، لیکن پہلی رات میں اکیلا رہ گیا تو سب بدل گیا. ہم ایسے جنگل میں درخت کاٹ رہے تھے جو شاید انسانوں سے بھی پرانا تھا. نہ راستہ، نہ سگنل، بس درخت اور کلہاڑی کی آوازیں. شام تک سب لوگ چلے گئے. میں کام مکمل کرنے کے لیے رک گیا. تب مجھے پہلی بار احساس ہوا، جب بھی میں اوپر دیکھتا تھا جنگل تھوڑا بدل جاتا تھا. نظری نہیں، مقام بدل جاتا تھا، جیسے کچھ میری غیر موجودگی میں حرکت کر رہا ہو. میں نے خود کو کہا یہ تھکن ہے، لیکن پھر میں نے آواز سنی میرے پیچھے. قدم نہیں، ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں نہیں، بس ایک نرم سی آواز، جیسے درخت پر کیڑا کپڑا رگڑ رہا ہو. میں فوراً مڑا. کچھ نہیں تھا، صرف درخت، لیکن بہت زیادہ خاموش. میں نے دوبارہ کام شروع کیا، لیکن پھر وہی ہوا، اس بار زیادہ قریب، میرے بائیں کندھے کے پیچھے. میں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا. کچھ نہیں تھا، لیکن ہوا میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی نظروں سے غائب ہوا ہو. تب مجھے وہ بات یاد آئی جو بوڑھے آدمی نے کہی تھی: اگر تم اسے سن لو تو جان لینا کہ وہ پہلے ہی بہت قریب ہے. بوڑھے آدمی کی بات سننے کے بعد میں ہر آواز پر دھیان دینے لگا، اور یہی میری پہلی غلطی تھی، کیونکہ ایسے جنگل میں جب آپ ہر آواز سننے لگتے ہیں تو آپ وہ چیزیں بھی سننے لگتے ہیں جو ہونی ہی نہیں چاہیے. کلہاڑی کی آوازیں کم ہو گئیں، بند نہیں ہوئیں، بس بے ترتیب ہو گئیں، جیسے میری توجہ کوئی توڑ رہا ہو. میں ہر چند لمحوں بعد پیچھے مڑتا تھا. کچھ نہیں، ہمیشہ کچھ نہیں، لیکن احساس بڑھتا جا رہا تھا، جیسے جنگل خود میرے گرد بدل رہا ہو. پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی. میری آواز اپنی جگہ پر نہیں تھے، میرے اوزار اپنی جگہ پر نہیں تھے. زیادہ دور نہیں، بس تھوڑے سے ہلے ہوئے، چند انچ، جیسے کسی نے انہیں ہلایا ہو. میں نے خود کو کہا یہ زمین کی ڈھلوان ہے، تھکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اندر سے مجھے پتا تھا یہ سچ نہیں. پھر وہی آواز دوبارہ آئی، میرے بالکل پیچھے، اس بار پہلے سے زیادہ قریب. میں وہیں جم گیا، کلہاڑی ہوا میں. اس بار فوراً نہیں مڑا، میں رکا رہا، کیونکہ مجھے ایک خوفناک بات سمجھ آئی تھی. وہ چاہتا تھا میں مڑوں. تب مجھے اصل بات یاد آئی. ہائیڈ بیہائنڈ پہلے حملہ نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے کہ آپ اسے تسلیم کریں. میں نے آہستہ سے کلہاڑی نیچے کی، سانس قابو کرنے کی کوشش کی، اور جنگل سے تقریباً خود ہی بول پڑا: ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں. جیسے ہی میں نے یہ کہا سب کچھ رک گیا، نہ ہوا، نہ کیڑے. درخت بھی جیسے جم گئے. اور تب مجھے سمجھ آئی، خاموشی حفاظت نہیں تھی، خاموشی توجہ تھی. کسی نے آخرکار جان لیا تھا کہ مجھے احساس ہو چکا ہے، اور اب وہ یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ میں آگے کیا دیکھوں گا. میں اب مزید دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ دیکھنا بھی کام نہیں آیا، کیونکہ جنگل نے پہلے ہی اصول بدل دیے تھے. اب مجھے اس کی موجودگی پیچھے محسوس ہو رہی تھی، آواز کی شکل میں نہیں، بلکہ مقام کی شکل میں، جیسے وہ بالکل وہاں کھڑا ہو جہاں میری توجہ نہیں جا سکتی. میں نے کلہاڑی مضبوطی سے پکڑی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا. پھر ایک اور قدم. تب وہ مجھے نظر آیا، یا شاید تقریباً نظر آیا. دو بڑے درختوں کے درمیان ایک عجیب سی خرابی تھی، نہ شکل نہ جسم، بس جیسے جنگل کا کوئی حصہ غلط طریقے سے غائب ہو. میرا دل چیخ رہا تھا کہ اس پر دھیان نہ دوں، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا وہ ہل گیا. دوڑ کر نہیں، حملہ کر کے نہیں، بس اپنی جگہ بدل کر، ہمیشہ کسی اور چیز کے پیچھے چھپ کر. کبھی درخت، کبھی سایہ، کبھی نظر کا فریب. تب مجھے پیسیفک نارتھ ویسٹ فارسٹ کی اصل کہانی سمجھ آئی. ہائیڈ بیہائنڈ وہ مخلوق نہیں جسے آپ دیکھتے ہیں، وہ چیز ہے جو آپ کی نظر کے پیچھے رہتی ہے. میں آہستہ آہستہ مڑا، گھبراہٹ روکنے کی کوشش کی. ٹارچ کی روشنی درختوں پر پڑ رہی تھی. کچھ نہیں تھا. پھر میرے پیچھے دوبارہ وہی نرم سی آواز. اس بار میں پوری طرح نہیں مڑا، بس ہلکا سا گھمایا، اور میں نے اسے دیکھا.
براہ راست نہیں، عکس میں، اپنی کلہاڑی کی دھار میں ایک شکل کھڑی تھی، بالکل اسی جگہ جہاں میں ابھی دیکھ رہا تھا، لمبی، غلط، اندھیرے میں ایسی جڑی ہوئی جیسے وہی اصل ہو اور درخت جعلی ہو۔ اور پھر وہ آگے بڑھا، میری طرف نہیں بلکہ میری توجہ کے پیچھے، جیسے وہ سیکھ رہا ہو کہ میں کہاں نہیں دیکھ رہا۔ تب میں نے سب کچھ چھوڑا اور بھاگ پڑا۔ میں نہیں رکا جب تک جنگل ختم نہ ہوا اور سڑک نظر نہیں آئی، لیکن تب بھی مجھے ایک خوفناک بات سمجھ آئی۔ میں نے اسے کبھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اب کبھی کبھی جب خاموشی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مجھے وہ پھر محسوس ہوتا ہے، پیچھے نہیں، سامنے نہیں، بلکہ وہاں جہاں میری نظر نہیں جاتی۔